کئی طرف سے اس کی تائید میں آوازیں اٹھیں۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وٹھل انکار کر دے گا اور اس نے یہی کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی کے ساتھ جانا ہے۔ وٹھل نے پھر انہیں مختصراً بتایا کہ ماری نے تھانے میں جا کے کیا بیان دیا ہے۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے سنتے رہے۔ وٹھل نے ماری کے بچوں کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ وکی کا ساتھی ٹامی غالباً گوا بھاگ گیا ہے۔ کلابے کے پاڑے کے کئی اور آدمی بھی ان کے معاون ہوں۔ ممکن ہے وہ بھی گوا کی طرف نکل گئے ہوں یا یہی شہر میں ہوں اور جارجی کی طرح ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے بیٹھے ہوں۔ وٹھل نے ان سے کہا اب تم جانو کتنے دن ان کو کھلا رکھتے ہو۔ سارے پاڑے میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ نعروں کے انداز میں دھاڑنے لگے اور ان کی وحشیانہ صدائیں عمارت کے در و دیوار سے ٹکرا کے ٹوٹتی بکھرتی رہیں۔ پھر ان پر محرومی اور یاس کا علم طاری ہوا۔ وہ آنسو بہانے اور گریہ زاری کرنے لگے۔ وٹھل کچھ دیر ان کے درمیان بیٹھا، پھر چوکی سے اتر آیا۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے اس نے ٹھہر کے کہا ابھی وہ بمبئی سے نہیں جا رہا، لیکن شاید پاڑے پر اس کا آنا ممکن نہ ہو سکے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ورثے میں دادا اسے کیسی امانتیں سونپ کے گیا ہے۔ وہ پاڑے سے بڑی آزمائش میں ہے۔ وٹھل نے انہیں یہ جتانا بھی ضروری سمجھا کہ بمبئی سے جانے کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی واپسی کتنے عرصے بعد ہو، لیکن اگر موقع ملا تو جانے سے پہلے پاڑے آنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران اگر کوئی دادا تیار ہو سکا تو یہ ایک نہایت اچھی بات ہوگی۔ 6 بج رہے تھے، سورج غروب ہوا چاہتا تھا۔ سب سر جھکائے ہمارے ساتھ پاڑے سے باہر نکلے اور گلی میں ایک ہجوم ہو گیا۔ پھر کسی نے ایک لفظ بھی وٹھل سے نہیں کہا۔ پانڈے، بالے، شنکر، صورت والا، بنارسی، سکندر، زورا چھیدا اور جانے کون کون گلی کے آخری سرے تک ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ موٹر کے پاس وٹھل ٹھہرا تو پانڈے اس کے سینے سے چمٹ گیا۔ دیر تک اس کا جسم وٹھل کے بازوؤں میں پھڑپڑاتا رہا۔ سبھی وٹھل سے بغل گیر ہونا چاہتے تھے، مگر پھر تو رات ہو جاتی۔ وٹھل باعجلت موٹر میں بیٹھ گیا۔ سڑکوں پر بھیڑ کی وجہ سے موٹر کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ پھر ایک جگہ موٹر رک گئی۔ آگے کسی موڑ پر کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ موٹر نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا، ٹمٹموں کی گھنٹیاں، گاڑیوں کی پوں پوں اور راہگیروں کی چیخو پکار۔ ڈرائیور نے انجن بند کر کے باہر جا کے جھانکا اور آ کے بتایا کہ دور تک راستہ نہیں ہے۔ وٹھل نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بے خبر سا بیٹھا تھا۔ پچھلی نشست پر ٹھسے ہوئے ہم چاروں کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ہم میں سے کسی نے موٹر سے اتر کے حادثے کی نوعیت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ باہر جتنا شور تھا اندر موٹر میں اتنا ہی سناٹا تھا۔ کبھی کبھی جمرو، شامو اور مارٹی چونک کے میری طرف دیکھتے مگر کچھ کہہ نہ پاتے۔ مجھے ان کی بے چینی کا تھوڑا بہت اندازہ تھا۔ پاڑے میں انہوں نے وٹھل کی زبانی سب کچھ سن لیا تھا، لیکن اس مختصر بیان سے ان کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہوں گے۔ ہم بہت دیر بعد تھانے سے پاڑے واپس آئے تھے۔ اتنی دیر تک ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ ماری کو آخر کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جارجی اور وکی ہی تھے؟ وہ دونوں کتے جو پاگل ہو گئے تھے۔ ایک عورت نے انہیں کس طرح قابو میں کر لیا؟ کہیں ماری سے کوئی چوک تو نہیں ہو گئی؟ اس نے تھانے جا کے کیا بیان دیا اور ہمیں کیا کیا بتایا؟ جب ماری نے اعتراف کر لیا تھا تو آخر پولیس کو ہماری ضرورت کیوں پڑی تھی؟ صرف میری اور وٹھل کی؟ ایسے جانے کتنے سوال جمرو، شامو اور مارٹی کی رگیں کرید رہے ہوں گے۔ وٹھل کی وجہ سے ان کی زبان اینٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً ان کے اضطراب میں ملال بھی شامل ہوگا، میری طرح کا ملال کہ ماری نے آخر اتنی عجلت کیوں کی۔ ماری سے پہلے تو ہمیں جارجی اور وکی کے سروں پر پہنچنا چاہیے تھا۔ دادا کی موت کے بعد جارجی مسلسل سب کی نظروں کے سامنے رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں کیسی دھول جھونکتا رہا، ایسا سوانگ کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ پھر پچھتاوے میں آدمی اپنا منہ نہ نوچ لے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا حق تھا جو ماری نے ہم سے چھین لیا تھا۔ میں نے دیکھا جو لوگ پاڑے پر دادا کے اشارے کے منتظر رہتے تھے وہ وٹھل کی زبانی ماری کا نام سن کے دم بخود رہ گئے تھے اور چند لمحوں تک سکتے کسی کیفیت کے بعد ان کے سر جھک گئے تھے، جیسے رنج اور ندامت میں کسی کا حال ہوتا ہے۔ وہ بہت کھسیائے سے لگتے تھے۔ وہ جارجی اور وکی کو اتنی آسان موت نہ دیتے۔ ماری کی طرح شراب پلا کے وہ ان پر وار نہ کرتے۔ وہ تو انہیں زیادہ سے زیادہ ہوش میں رکھتے، انہیں ٹکڑوں میں، قسطوں میں ختم کرتے۔ وہ انہیں ایک بار نہیں بار بار مارتے۔ پرسوں سے کئی بار پانڈے دادا دیوانہ ہوا تھا۔ وہ کبھی اپنا چہرہ کھسوٹتا، کبھی سینہ کوٹتا، کہتا کہ دادا اور ماچی کا خون بہانے والوں کے سر اتارے بغیر اسے چین نہیں آئے گا۔ بالے بھی یہی کہتا تھا، اور بھی بہت سے لوگ یہی ہذیان بکتے ہیں۔ سر اتار کے کیا سکون آ جاتا ہے؟ سکون کیا کسی جنونی کی ہضمیت سے وابستہ ہے؟ دادا اور ماچی کیا اتنے ہی ارزاں تھے؟ اب اطمینان ہو جانا چاہیے کہ 2 کمینے اور بزدل آدمی بہرحال اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آدمی کا عوض آدمی ہوتا ہے، یہاں یہی دستور ہے۔ چاہے کوئی کسی کو کتنا ہی عزیز، کسی کے لیے کتنا ہی قیمتی ہو، چاہے وہ کئی آدمیوں سے بڑا، کئی جانوں پر بھاری ہو، اپنی ذات میں سمندر ہو یا پہاڑوں کا مثل، اسے ایک ہی آدمی گنا جاتا ہے۔ اسے اس کے عزیزوں اور طلبگاروں سے جدا کر دینے کی سزا محض ایک حقیر آدمی ہے، 1 یا 2 جارجی اور وکی۔ آدمی کی قیمت تو اس کے طلبگاروں سے طے ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے اسکول کے زمانے کا ایک واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔
اسکول سے ملحق ڈگری کالج میں ایک مرتبہ کسی طالب علم نے ایک بزرگ استاد کو ختم کر دیا۔ ہر طرف غل مچ گیا۔ پروفیسر 30 سال سے پڑھا رہا تھا اور بہت محبوب و محترم شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ارتھی اٹھ رہی تھی تو لگتا تھا سارا شہر ٹوٹ پڑا ہو۔ میں بھی شریک تھا۔ میں نے کالج کے طلباء کو دھاڑے مارتے دیکھا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ دیواروں سے سر پھوڑ لیں۔ ایک طالب علم نے صرف اس وجہ سے اپنے استاد کو ختم کر دیا تھا کہ استاد نے اسے اپنے مضمون میں نمبر کم دیے تھے۔ شاگرد نے پورے کالج کو ایک مطلوب شخص سے محروم کر دیا۔ اسے سزا مل گئی، مگر کیا واقعی تلافی بھی ہو گئی؟ موٹر کو ساکت و جامد کھڑے ہوئے کئی منٹ گزر گئے، پھر کہیں 10-15 منٹ بعد شور مچاتی گاڑیوں نے رینگنا شروع کیا۔ پولیس والے چیخ چیخ کر ہدایت دے رہے تھے۔ آگے جا کے معلوم ہوا کہ ایک ٹمٹم کا گھوڑا بدک گیا تھا۔ اس افراتفری میں کئی تیز رفتار گاڑیاں اور موٹریں ٹکرا گئیں۔ سڑک پر کھچے ہوئے دائرے میں خون بکھرا ہوا تھا۔ نزدیک ہی ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں کھڑی تھیں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ راستہ بہت تنگ تھا، کچھ دور جا کے صاف ہو گیا، مگر تیز رفتاری سے موٹر چلانا پھر بھی ممکن نہیں تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا۔ سب دروازے کے قریب بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کے سبھی چونک سے پڑے، جیسے ہماری بسلامت واپسی کوئی انہونی ہو۔ ان کی آنکھوں کی وحشت اور ویرانی سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ وٹھل سب سے پہلے گیتا کے پاس گیا اور اس سے پہلے کہ گیتا کی پلکیں چھلک پڑتیں، وٹھل نے اس کے گال تھپ تھپا کے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اب کہیں نہیں جانا رہی اپنے کو۔ وٹھل کی آواز ہانپ سی رہی تھی۔ اس نے گیتا سے کہا کہ اب وہ گھر ہی میں رہے گا، مستقل اس کے پاس، اور کوئی بھی نہیں جائے گا۔ گیتا کی اجازت کے بغیر کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ گیتا کے ہونٹ پھڑپھڑا کے رہ گئے۔ وٹھل نے زیادہ کچھ نہیں کہا، شاید یہی بہتر تھا۔ وہ گیتا کے پہلو میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور لمحوں تک گیتا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے بے سدھ سا بیٹھا رہا۔ شبی چاچا نے حقہ اس کے آگے لا کے رکھ دیا تھا، لیکن منال وٹھل کے زانوں پر پڑی رہی۔ آج بھی گھر کی ساری روشنیاں جلی ہوئی تھیں۔ اندھیرا بڑھنے پر روشنیاں اور اویاں ہو گئی۔ شبی چاچا کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ روشنیوں میں کیا رکھا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے، مگر جو کچھ دسترس میں ہے اس میں کوئی کسر کیوں چھوڑی جائے؟ آدمی کے اندر بھی یہ کمکمے ہوتے تو سب کچھ کتنا آسان ہوتا۔ جب ذرا اندھیرا گہرا ہوا، بٹن دبا دیا۔ دیر ہو گئی۔ سب گونگے بنے بیٹھے رہے۔ بار بار ہر نظر وٹھل پہ آ کے مرکوز ہو جاتی۔ اس کا سوجا سوجا ادھڑا ادھڑا چہرہ انہیں اجنبی لگ رہا تھا، تاہم انہیں وٹھل کو بھی کچھ رعایت دینی چاہیے تھی۔ غالباً اسی سبب سے وہ خاموش تھے یا انہیں نئے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ کرشنا جی کہتے تھے تکرار سے لفظ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ لفظ ہیں۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں رہے تھے۔ کہتے ہیں آنسو سینہ کچھ ہلکا کر دیتے ہیں، مگر آنسو بھی لفظوں کے مانند ہیں۔ اندر بہت آگ لگ رہی ہو تو جس طرح لفظ ساتھ نہیں دیتے، آنسو بھی کام نہیں کرتے، آنسو بھی جل جاتے ہیں۔ مولوی اکرم نے منیر علی سے وقت پوچھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے یک بیک اٹھ کھڑے ہوئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ سبزے پر ایک کونے میں جا نماز بچھی تھی۔ شبی چاچا بھی شامل ہو گئے۔ مولوی اکرم نے تکبیر پڑھی، امامت بھی کی۔ جمرو، شامو، مارٹی اور ٹنگو اٹھ کے عمارت کے عقبی حصے میں چلے آئے۔ میرا سارا جسم دکھ رہا تھا، لیکن یہ اندر کسی کمرے میں جا کر لیٹ جانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سب میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ عقبی حصے کے وسیع دالان میں نواڑ کے پلنگ رکھے تھے۔ جمرو اور شامو ان پر پھیل گئے۔ میری طرح ان کے جسم بھی اینڈ رہے ہوں گے۔ آدمی آدمی کا کتنا پابند ہے۔ ان کا جی بھی یہاں سے بھاگ جانے کو چاہتا ہوگا، لیکن ہر ایک کے پیروں سے کوئی زنجیر لپٹی ہوئی تھی۔ اسیری صرف زندہ کی نہیں ہوتی۔ وہ گمسم ادھر ادھر پڑے کسمساتے کل بلاتے رہے۔ میری توقع کے خلاف انہوں نے مجھ سے کچھ جانے کچھ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ گھر آ کے اور سب کے چہرے دیکھ کے شاید ان کا حوصلہ زیادہ پست ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں انہیں خود آگاہ کر دیتا، اگر میں کچھ چھپا ہی رہا ہوں تو مجھے مجبور کیوں کریں۔ عقبی حصے میں بہت سکون تھا، مگر یہاں آ کے دم اور گھٹنے لگا تھا۔ نماز کے دوران ہمارا وہاں بیٹھے رہنا بھی نامناسب تھا۔ میں ٹنگو کو بھیج کے دکھوانا چاہتا تھا کہ ابا جان وغیرہ نے نماز ختم کر لی ہو تو اسی طرف چلیں۔ اتنے میں شہپارہ کی آواز آئی۔ سب ہڑبڑا گئے، جیسے سب کسی خواب سے دوچار ہوں۔ شہپارہ کھانا لگ جانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ کسی کو بھی خواہش نہ ہوگی، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہم گھوم کے عمارت کے سامنے والے حصے کی طرف آئے تو وہ دکھانے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا اور ابا جان نے ٹنگو کو باہر جا کے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس اسنا میں وٹھل خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی لپک کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے ایک لہجے کے لیے گمان ہوا تھا کہ کہیں شکلا نہ ہو۔ اس کے باوجود باہر اسے اپنے سامنے دیکھ کے مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہ سادہ لباس میں اپنی موٹر کے پاس کھڑا تھا۔ موٹر بھی پولیس کی نہیں تھی۔ وٹھل نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ شکلا نے بڑھ کے اس کا شانہ پکڑ لیا۔ آؤ صاحب، اندر آؤ، وٹھل نے کسی قدر اضطراری آواز میں کہا۔ سب خیر تو ہے؟ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شکلا جھجکتے ہوئے بولا۔ ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا۔ اچھا کیا صاحب، بہت اچھا کیا۔ یہاں آ کے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وقت نامناسب ہے۔
کیا صاحب کیسا بولتے ہو؟ جی نہیں مانا، بس ادھر کا رخ ہو گیا۔ اپنے کو شک تھا آپ آ سکتے ہو۔ شکلا پلکیں چھپکانے لگا۔ آپ کو اندازہ تھا؟ کیسے کیسے؟ ابھی تک آپ آدھے وردی والے ہو۔ ایک لمحاتی توقف کے بعد شکلا مسکرا پڑا۔ منیر علی، مولوی اکرم، جمرو، شامو وغیرہ سبھی باہر آ گئے تھے۔ سبھی متجب تھے۔ مارٹی جمرو اور شامو کے لیے البتہ وہ نیا نہیں تھا۔ دادا کی موت کی رات وہ اسے تھانے میں دیکھ چکے تھے۔ شکلا اندر آتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، شائستگی کی جھجک۔ وٹھل نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے دوبارہ اندر چلنے کو کہا تو اس نے مزید تعامل نہیں کیا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے ایک بارگی میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ اس وقت اس کی آمد بے سبب نہیں ہو سکتی۔ ابھی سپہر تو ہم اس سے رخصت ہوئے تھے، نہ معلوم پھر کیا خبر لایا ہو۔ مگر شکلا کے انداز و اعتبار اور لب و لہجے میں کوئی ایسی آلودگی نہیں تھی جو میری وحشت سوا کرتی۔ اندر آ کے روشنی میں جیسے ہی اس کی نظر ابا جان پر پڑی، وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ بابا ہیں اپنے لاڈلے کے بابا؟ وٹھل نے آہستگی سے کہا۔ میں دیکھ رہا تھا، شکلا حیرانی سے بولا۔ ابا جان سے بغلگیر ہونے کے لیے بے ساختہ اس نے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں آپ کو پہچان گیا تھا۔ مجھے؟ ابا جان نے تذبذب سے کہا۔ کیسے؟ مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی جناب سے اتنی بار آپ کا حلیہ سنا۔ اور وہ کہتے کہتے ٹھہر گیا اور میری طرف نگاہیں جما کے بولا، آپ میرے لیے بالکل اجنبی نہیں ہیں، ظہیر سے پوچھیے۔ ابا جان کے علم میں تھا کہ بمبئی میں مجھے بہت سے لوگ بلکہ تقریباً سبھی ظہیر کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے وہ چونکے نہیں، تاہم چندیائی ہوئی آنکھوں سے شکلا کو دیکھتے رہے۔ یوں بھی اس کی وضاقتہ میں افسرانہ وقار تھا، لہجے میں بردباری تھی۔ وٹھل نے ابا جان کی پریشانی دور کی اور مختصراً انہیں بتایا کہ شکلا ہی کی وجہ سے ہم ان تک پہنچ سکے تھے۔ کرشنا جی نے ابا جان کی تلاش کے لیے ہندوستان بھر کے تھانوں کو خطوط روانہ کیے تھے۔ ان کے بعد شکلا ہی اس سلسلے میں پیروی کرتا رہا تھا۔ ہر ہاتھ میں میرا بتایا ہوا ابا جان کا حلیہ تفصیل سے درج تھا اور شکلا کو تو ازبر ہو گیا تھا۔ آخر آسام میں ابا جان نظر آ گئے۔ شکلا کے تار کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع فیض آباد میں ملی تھی۔ وٹھل نے شکلا کو نہیں بتایا کہ آسام میں ابا جان ہمیں نہیں مل سکے تھے، ہمیں تبت کا سفر کرنا پڑا اور ابھی بہت کچھ دیکھنا سننا رہ گیا تھا کہ نشانے چکتے رہے۔ ہم زندہ سلامت واپس آ گئے۔ شکلا ٹو میں نہ لگا رہتا تو شاید ابا جان ہمیں کبھی نہ ملتے بھی تو نہ جانے کب کس حال میں۔ تبت سے لال و جواہر کے انبار کے ساتھ ان کی تنہا واپسی کس طرح ممکن ہوتی، اور واپسی کا سوال تو بعد میں آتا۔ انہوں نے صدیوں پہلے کے مدفون خزانے تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس مجس کی سنگلا دیواروں دروں میں چھپے ہوئے نوادر قریدنے میں انہیں ایک عمر لگ جاتی۔ ابا جان کے چہرے پر حیرت چھائی ہوئی تھی۔ ان کے ہونٹ شکلا کے احسان کی زیر باری سے سسکتے رہے۔ اب ممکن ہے انہیں امی کی یاد بھی آئی ہو، اور فمی کی بھی، اور بھی بہت کچھ۔ اس ذکر پر سب کچھ تازہ ہو جانا چاہیے۔ وہ شکلا سے کچھ نہ کہہ سکے۔ مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ آج دونوں باپ بیٹے کو ساتھ دے کے یقین کیجئے کہ کیسی شکلا کی آواز بھی بھر آ گئی۔ کاش کرشنا جی آج زندہ ہوتے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب انہی کا۔ درمیان میں جولین کے آنے پر شکلا کی آنکھوں کی چمک فزوں ہو گئی۔ جولین نے رسمی اسلام کے بعد اسے کچھ کہنے کی مہلت نہیں دی اور سامنے بچھے ہوئے دسترخوان پر چلنے کا حکم دیا۔ اس حکم میں تلک خاطر کا ناز بھی شامل تھا۔ شکلا نے کہنا چاہا کہ وہ بے شک کھانا کھا کے نہیں آیا ہے، لیکن اسے بھوک بھی نہیں ہے۔ جولین نے اس کا عذر مسترد کر دیا۔ برآمدے میں جانے سے پہلے شکلا نے وٹھل سے خواہش ظاہر کی کہ پہلے وہ پیرو دادا کی بیوی اور بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ گیتا اور رانی فروخ اور فریال کے قریب کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وٹھل کے ساتھ شکلا خود ان کے پاس گیا، انہیں ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا اور لمحوں گنگ کھڑا رہا۔ یہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں ری شکلا جی، وٹھل نے بھاری آواز میں کہا۔ گیتا اور رانی نے بیک وقت سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کے چہروں پر ایک آن کے لیے کوئی تلاطم سا آ کے گزر گیا۔ مگر میں یہاں پولیس آفیسر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے آپ سے ملنا تھا۔ شکلا افسردگی سے بولا۔ مجھے بھی ان لوگوں میں سمجھیے جو یہاں آپ کے دکھ درد میں شرکت کے لیے موجود ہیں۔ شکلا کی زبان اٹکتی رہی۔ وہ وہی کچھ کہتا رہا جو آدمی کے مقدور میں ہے۔ لوگ مرتے رہیں گے اور ان کے پسماندگان کے سامنے زندہ رہ جانے والے یہی محجول جملے دہراتے رہیں گے۔ کوئی نہیں جانتا۔ سوگوار صرف ایک بات سننا چاہتے ہیں کہ ان سے بچھڑ کے جانے والا کب تک واپس آ جائے گا۔ کوئی ترکیب، کوئی تدبیر بتاؤ کہ وہ اسے دوبارہ حاصل کر سکیں۔ کسی کو یہ دعویٰ کرنا نہیں آتا تو یہ ہمدردیاں کیسی، سب بیکار ہے۔ گیتا اور رانی خاموشی سے سنتی رہیں۔ شکلا کے اظہار میں دل سوزی بھی تھی، بے چینی بھی۔ دونوں نے ساڑی کے آنچل سے منہ چھپا لیا۔ پھر نہ جانے شکلا کو کیا ہوا، اس نے ہجانی انداز میں گیتا کو اپنے پہلو میں کھینچ لیا، کہنے لگا، میری چھوٹی بہن کامنی بھی بالکل تمہارے جیسی ہے۔ بہت چھوٹی تھی کہ ماں مر گئی، پتا جی بھی چند دنوں بعد چل بسے، میں نے ہی اسے پالا پوسا ہے، میرے لیے وہ بیٹی کی مانند ہے۔ تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے، سچ مانو ایسا لگتا ہے کہ اب ایک نہیں میری 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہیں۔
शुक्ला को एहसास हुआ तो वो मुस्कुराना गीता की पीठ से हिलाने उसके सर पर हाथ फेरने लगा और बोला, नहीं नहीं रो मत, मुझे मालूम हुआ है कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। इल्म तो हौसला देता है, इल्म से तो अंधेरा उजाला ज्यादा समझ में आता है। जब से दुनिया बनी है यही होता रहा है, आगे पीछे लोग बिछड़ जाते हैं, यहाँ जितने भी हैं सब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, सबकी तकदीर एक जैसी है, हर आदमी छोटी बड़ी मुद्दत का मुसाफिर है। तुम्हारे पिताजी ने तो इतने लोग, इतने अच्छे लोग तुम्हारे लिए विरसे में छोड़े हैं, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। जाने वाले तो कभी बहुत अकेला बहुत तन्हा कर जाते हैं, तुम्हारे पास तो इतने। गीता और फट पड़ी। विठल ने शुक्ला की मदद की और गीता को उससे जुदा किया। वो रोती सिसकती गीता के शानों पर हाथ रखे बरामदे की तरफ बढ़ गया। दस्तरखान पर विठल ने शुक्ला को अपने पास ही बिठाया, मैं भी उसके साथ था। जुलीन मेरे बराबर थी, वो बार बार शुक्ला के आगे डोंगे रखती। उसके सरार पर शुक्ला आखिर तक हाथ चलाता रहा। मुनीर अली और मौलवी अकरम ने खाने के दौरान फिजा पर छाया हुआ गुबार दूर करने के लिए कई मरतबा मौजू बदलने की कोशिश की। इतना जरूर हुआ कि गीता और रानी के आंसू थम गए। खाने के बाद भी शुक्ला देर तक दस्तरखान पर बैठा रहा और मुख्तलिफ मौसमों और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के हवास के बारे में मुनीर अली की बातें इन्हम आँख से सुनता रहा। वह खुली खुली आंखों से सबको देखता था, किसी हद तक हैरान परेशान आंखों से। जब दोबारा सारे मर्द सब्जे पर आ बैठे तो भी उसका यही आलम रहा। अब्बाजान ने शुक्ला के करीब की कुर्सी संभाल ली थी। एक शख्स के अच्छा लगने के अलावा इस कुर्बत की वजह और भी होगी। उनकी नजरें मुसलसल शुक्ला का अहाता किए हुए थी। कुर्सी पर भी उन्हें एक पहलू करार नहीं था। साफ जाहिर था कि वो शुक्ला से कुछ बात करना चाहते हैं, मगर जैसे सिरा नहीं मिल रहा है। घर के एक आदमी को, दादा से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को जो बेकली होनी चाहिए वो उन्हें भी होगी। अब तक सब कुछ जूं का तू कबूल कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं था, मगर वो अंधा वक्त गुजर चुका था। अब्बाजान को गितो पेश का जानने की बहुत तशवीश होगी, पुलिस के रवैये और अंदाजे जानने की बेताबी। हम पर कोई आंच आने या किसी तौर हमारे मुलविस हो जाने का खदशा उनके सीने में अलग धड़कता होगा। जो बात वो हमसे नहीं पूछ पाते थे, मुनासिब नहीं समझते थे या हमसे किसी माकूल बात की तवक्को नहीं थी, उसे पूछने के लिए यह मौका गनीमत था। एक पुलिस ऑफिसर उनके सामने मौजूद था, विठल के बकौल एक बड़ा पुलिस ऑफिसर। शुक्ला की खुश बयानी वज़ा और मुरव्वत अपनी जगह। इधर जुलीन ने भी शुक्ला के लिए सबका तकद्दुर दूर करने में बड़ी मदद की थी। उसकी बेसाख्ता खातिरदारी और गैर इरादी अल्तफात का भी बड़ा दखल था। जब भी शुक्ला किसी को ऐसा अजनबी नहीं लग रहा था, लगता था जैसे वो बहुत दिनों से इस घर में आ रहा हो। जुलीन की माँ चंपा बेगम तो वैसे भी उसे अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने भी शुक्ला का एक अच्छा तासुर कायम करने में जुलीन की इआनत की थी, मगर शुक्ला का ताल्लुक बहरहाल पुलिस से था और अब्बाजान एक सर्दो गरम चशीदा शख्स के ख्याल में उसकी अचानक आमद महज इजहार ताज़ियत के लिए नहीं होगी, कोई दूसरा मकसद भी होगा। शुक्ला की तरफ अब्बाजान की रगबत एक तरफा नहीं थी, शुक्ला भी कुछ उन्हीं की जानिब माइल था। वह बम्बई के मौसम की नैरनगी के बारे में अपने तजर्बे सुना रहा था और कोई अजब नहीं था कि बातों बातों में किसी लम्हे वो उनसे पूछ ले कि आखिर क्या मजबूरी थी जो उन्हें अपने आबाई घर और शहर से दूर होना पड़ा। क्यों जल्द जल्द वो नए घर नए शहर बदलते रहे। उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि उनका जवान बेटा ठोकरें खा के किसी वक्त घर वापस आ सकता है। उसके लिए कोई पता निशान तो बता के जाते। क्या उन्होंने अपनी दानिश में उस पर हक डाल दी थी? उसकी याद तो उन्हें आती होगी, कहीं कोई उसके कद उसकी काठी का नजर आता होगा तो आंखें बहुत जलती होंगी। आखिर क्या सितम टूटा था, कौन सी दहशत थी जो वह खुद को बचाए बचाए छुपाए छुपाए फिरते रहे। शुक्ला को बहुत कुछ मालूम नहीं था। मैंने सारी बात कृष्णा जी को भी नहीं बताई थी कि अब्बाजान के घर छोड़ने का असल सबब क्या था। मुझे खुद भी इतना कहाँ मालूम था। शुक्ला के सानो गुमान में भी ना होगा कि एक अजनबी लड़की के तर्क किए हुए कागजात के नक्शो निगार ने उनकी बिनाई खैरा कर दी थी। नामालूम अब्बाजान की जगह कोई और होता तो उसकी क्या हालत होती। इस चस्ता में इज्जत और मुसरत के रास्ते छुपे थे। अब्बाजान को उन्हें खोजना था, किसी मुहिम जो अताला अज़मा की तरह। समंदर की गहराई जितनी करीब आती है आदमी इतना ही डूबता है। फिर कौन पीछे रह गया, किसने सदा लगाई, इसका होश किसे रहता है। आदमी इस कमाल की तलब में ऐसे ही दीवाना हो जाता है। हर कमाल के लिए इसार शर्त है, इसार कुर्बानी सब्र ज़ब्त। पर अब्बाजान ने कागजात से आगे के इल्म पर तवज्जो नहीं दी थी जो दीवार का नोश्ता है, वो नक्श जो अंधेरों में भी रोशन रहता है। कागजात में आब हयात का नक्शा नहीं था जिसके बगैर हर कमाल आर्जी है, ना पुख्ता और ना तमाम। शुक्ला ने अब्बाजान से कोई ऐसी बात नहीं की जिसका जवाब देना उन्हें मुश्किल हो जाता। यही अंदेशा अब्बाजान को भी रोक रहा होगा जो पीरू दादा का तस्करा उनकी जुबान पर नहीं आ रहा था। कहीं मोअज़्ज़ज़ मेहमान को इत्मीनान बख्श जवाब देने के मौक़िफ़ में ना हो। जुमरू शामू मार्टी और टिंगू कुछ देर वहां बैठ के चुपके से एक एक करके बाहर निकल गए थे। शुक्ला ना होता तो मैं भी उनके साथ निकल जाता, मगर शुक्ला ना होता तो वो भी क्यों जाते। इस असना में जुलीन ने चाय की ट्रे लाके रख दी थी। मैंने चाय बनाई और अब्बाजान ने आधी प्याली भी ख़त्म न की होगी कि अचानक उठ गए।
شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وٹھل کی موجودگی میں وہ شکلا سے دادا کا کوئی ذکر نہیں چھیڑ سکتے، اور خود ان کی موجودگی وٹھل اور شکلا کی کسی ضروری بات چیت میں خارج ہو رہی ہے۔ انہوں نے شکلا سے واجبی معذرت کی۔ ان کے ساتھ ہی منیر علی اور مولوی اکرم بھی اٹھ گئے۔ میرے اور وٹھل کے سوا کوئی نہ رہا تو شکلا نے بس چند لمحوں کا توقف کیا، سرگوشیانہ انداز میں وٹھل سے کہا کہ تھانے سے ہمارے جانے کے بعد وہ پھر ماری کے پاس گیا تھا اور اس نے ماری سے اس کے بیان پر نظر ثانی کے لیے کہا تھا۔ ماری نے انکار کر دیا۔ ہمارے جانے کے بعد وہ بالکل نرحال ہو گئی تھی۔ شکلا نے بتایا کہ کل صبح ماری کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پولیس نے کاغذات تیار کر لیے ہیں۔ ماری کل بھی جیل منتقل ہو سکتی ہے اور اسے چند دن کے لیے حوالات میں بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس دوران ماری اپنے بیان میں تھوڑی سی ترمیم کر لے تو سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ وٹھل سر ہلاتا رہا۔ وہ نہیں کرے گی صاحب، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے بچوں کا خیال آتا ہے۔ شکلا بے قراری سے بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا مدد کی جائے۔ آپ تو تالی بجاؤ صاحب، وہ ایک اچھی عورت لگتی ہے، کاش وہ یہ واردات خود کرنے کی بجائے سیدھی پولیس اسٹیشن آ جاتی، پھر یہ سب نہ ہوتا۔ آگے کا دیکھو صاحب۔ ہاں، شکلا مایوسی سے بولا، وہ تھانے آ چکی ہے، وقت کو پیچھے چلنا نہیں آتا۔ آپ بولو تو اس کو اٹھوا دیں۔ جی شکلا اچھل سے آ گیا، کیا کہتے ہو دادا؟ سوچ لو صاحب۔ شکلا کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی۔ تھانے سے اسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ کی مرضی پر ہے، وٹھل نے دھیمی آواز میں کہا۔ او نو نو، شکلا سر جھٹک کے بولا، ایک ثانیے کے تذبذب آمیز سکوت کے بعد کہنے لگا، پھر وہ کہاں جائے گی؟ دنیا کوئی چادر نہیں ہے صاحب، اور بچوں کا ساتھ ہی رہیں گے اس کے، وہ سب چھپے رہیں گے۔ شکلا تلخی سے بولا، کب تک، کہاں تک؟ وہ قتل کی ملزمہ ہے دادا، صرف 2 ہی تو کیے ہیں صاحب۔ شکلا نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، میری سمجھ میں نہیں آتا تم کیا کہہ رہے ہو دادا؟ نہیں آتا تو جانے دو، میری بات دھیان سے سنو۔ شکلا کی آواز میں ترشی تھی۔ تم جو کہہ رہے ہو میرے خیال میں وہ بالکل ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس سے اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ ایسا مت سوچو دادا، ہم اور بھی کئی طریقوں سے اس ابھاگن کی مدد کر سکتے ہیں۔ صحیح مشورہ تو ایک اچھا وکیل ہی دے سکے گا۔ ادھر پولیس نے بھی اپنی رپورٹ میں ماری کے لیے نرم رویہ اختیار کیا ہے، وہ ایک عورت ہے، عدالت ضرور اس کا خیال رکھے گی۔ وٹھل چپ بیٹھا رہا تو شکلا جیسے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ قانون بھی عجیب ہوتا ہے۔ عدالت کو اچھی طرح یقین ہوگا کہ ماری ایک عادی مجرم نہیں ہے اور وہ دوبارہ ایسا سنگین جرم نہیں کرے گی۔ ایک لمبی کارروائی کے بعد عدالت بھی جس نتیجے پر پہنچتی، ماری نے وہی کیا ہے، مگر ماری کو سزا صرف اس وجہ سے ملے گی کہ اس نے عدالت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شکلا بڑبڑاتے ہوئے بولا، پر شاید یہی ٹھیک بھی ہے، ایک مرتبہ یہ حق عام کر دیا جائے تو۔ شکلا خود چونک پڑا اور حتمی لہجے میں بولا، میری نظر میں ایک قابل وکیل ہے، بیرسٹر بھارگو، ذرا مہنگا ہے، مگر ہم ماری کے لیے روپے پیسے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پیسہ ہوتا ہی کس لیے، جتنا پلے ہے پھینکیں گے، کیوں دادا؟ آپ زیادہ جانتے ہو صاحب، کیا یہ پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہوگا؟ ٹھیک بولتے ہو صاحب۔ وٹھل کے لہجے میں کسی تندی کی آمیزش تھی جو شکلا نے محسوس کر لی۔ میرا مطلب ہے دادا، اس نے نسبتاً تیز آواز میں کہا، بے شک روپیہ پیسہ ہر جگہ نہیں چلتا، سونے کا سکہ بھی بعض جگہ کھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہم عدالت کو روپے پیسے سے نہیں خرید سکتے، نہ خریدنا چاہیے، مگر ایک تجربہ کار وکیل عدالت میں ماری کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جتن کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ہم کم سے کم اس کی سزا تو کم کرا سکتے ہیں۔ وٹھل کے لبوں میں جنبش نہیں ہوئی۔ شکلا منتشر سا ہو گیا، کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ کیسا بولتے ہو صاحب؟ وٹھل نے سر اٹھا کے کہا، ہم تو آپ سے بولے تھے اس کی جگہ جا کے بیٹھ جائیں۔ نہیں دادا، اس کی ضرورت نہیں، تم بس اتنا کرو، ماری سے جا کے کہو اپنی زندگی ہار چکی ہے تو آگے بچوں کی زندگی پڑی ہے، اسے بولو جیسا وکیل مشورہ دے ویسا ہی بیان دے، تھوڑی ہوش میں آ جا۔ ملیں گے تو ضرور بول دیں گے۔ رات ہو گئی ہے، شکلا گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، میں بھارگو جی سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صبح تم جتنی جلدی ہو سکے تھانے پہنچ کے اس سے مل لو تو اچھا ہے، تمہاری بات وہ ضرور مانے گی دادا۔ ہمیں اس میں زندگی دوبارہ جگانی ہوگی، سمجھے دادا؟ دوپہر جب تم نے اسے دیکھا تھا اس وقت وہ کچھ اور تھی، لگتا ہے جیسے تم سے ملنے کے لیے اس نے طاقت بچا کے رکھی تھی۔ شام کو میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنی دیر میں وہ ایسی اجڑ گئی تھی کہ مجھ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں کی، اٹھ کے بیٹھی اور بس حالی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں انسپیکٹر ٹھاکر کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر آیا تھا، ضرورت پڑنے پر فوراً ڈاکٹر کو بھی بلانے کا۔ آگ اپنے آپ کو بھی جلاتی ہے صاحب۔ بالکل دادا، وہ تو ریت کا راکھ ڈھیر معلوم ہوتی تھی، دیکھا نہیں جاتا تھا۔ شکلا کی آواز اس کے اضطراب کی گماز تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، شام اسے دیکھ کے مجھے شبہ ہوا کہ شاید ہی وہ عدالت کے فیصلے تک چل سکے۔ نہیں چلے گی صاحب وہ، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ شکلا تیزی سے بولا، پر دادا سچ پوچھو تو اس میں تمہارا بھی دخل ہے۔
اپنا؟ وٹھل کرسی پر سیدھا ہو گیا. کیا بولتے ہو آپ صاحب بہادر؟ تمہیں بچوں کا وارث بنا کے وہ نشچنت ہو گئی ہے، سارے کاموں سے نپٹ چکی ہے. اسے یقین ہے کہ تم اس کے بچوں کے لیے اس سے بڑا سایہ بنو گے. تم ظہیر اور گو اس نے اپنی کل جمع پونجی تمہارے حوالے کر دی ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ اس کے بغیر بھی ایک بار ذمہ داری لے کے تم وہی کرتے ہو جو زیادہ زیادہ تمہارے بس میں تھا، جان سے زیادہ ان کی حفاظت. وہ تو الٹی ہوئی ہے صاحب، آپ نے دیکھا ہی ہے اس حرام کی جنی کو. ہم نے آپ کے سامنے اس کو سارا بولا تھا. وٹھل نے ترشی سے کہا. میں نے دیکھا تھا تم یہی کرتے. تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، لیکن تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ماری کو اتنا یقین بھی نہ آتا. وہ تو تم تھے دادا، کوئی اور نہیں. اس وقت تمہیں اسی طرح سننا چاہیے تھا جس طرح وہ کہہ رہی تھی. مگر اب تم اسے بتا سکتے ہو. تمہیں اسے کہنا چاہیے کہ ایک ماں سے زیادہ کوئی اس کے بچوں کے لیے بہتر نگراں نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں. تم اسے اپنی مجبوریاں بتا سکتے ہو، سیدھے اور سچے عذر. اس صورت میں وہ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے. شکلا کو وضاحت میں مشکل پیش آ رہی تھی. وضاحت کی ضرورت بھی نہیں تھی. وٹھل ساکت و جامد بیٹھا اسے گھورتا رہا. مجھے اٹھنا چاہیے، صبح تھانے میں ملاقات ہوگی. امید ہے تم جلد آؤ گے. شکلا کا لہجہ حکمیہ بھی تھا، التجائی بھی. وٹھل نے آنکھیں بند کر کے اس بات کا اظہار کیا. ویسے بھی اب تمہارے پاس وقت بڑا ہوگا. شکلا نے کہا. پاڑے تو جانا نہیں. میری نظریں یکایک وٹھل کی طرف اٹھ گئیں. میری طرح اسے بھی حیرت ہوئی ہوگی پاڑے پر وٹھل کے نہ جانے کے بارے میں. شکلا کس وثوق سے کہہ رہا تھا؟ میں نے پوچھنا چاہا لیکن وٹھل کو خاموش دے کے چپ رہا. شکلا تیکھے لہجے میں کہنے لگا. مجھے نہیں معلوم کہ تم نے ابھی پاڑے سے ناتا توڑنا کیوں ضروری سمجھا، حالانکہ تمہارے اور ظہیر کے کسی بھی ہمدرد کی یہی خواہش ہوگی کہ تم پاڑے کا کبھی بھی رخ نہ کرو. مگر ابھی شاید تمہارا وہاں جاتے رہنا کچھ بہتر ہوتا. اب اپنا ادھر ہی کوئی کام نہیں تھا، دوسروں کا تھا. پولیس تمہیں وہاں دیکھنا چاہتی تھی. پولیس کو اندیشہ ہے کہ تمہارے جیسے دادا کے پاڑے سے ہٹنے کے بعد دادا لوگ بہت دنوں تک آپس میں جٹے نہیں رہیں گے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیسی لوٹ مار مچے، ان کے درمیان کتنا سر پھٹول ہو. ہمیں فوراً ہی خبر دی گئی تھی. شام ہی کو پولیس آفیسروں کی میٹنگ بلائی گئی. میرا خیال ہے اب تمہیں یہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کئی پولیس افسروں کا من تمہاری طرف سے صاف نہیں تھا. صبح ماری کے تھانے آنے سے پہلے یعنی کل رات تک انہیں شک تھا کہ کہیں وہ تم ہی نہ ہو. تم نے اس رات دادا کی موت کی رات تھانے میں بہروپ بھرا تھا اور پولیس کو فریب دینے میں کامیاب ہو گئے تھے. انہیں افسوس تھا کہ تمہیں اس رات تھانے میں کیوں نہ روک لیا گیا. اس دوران تمہیں تمام نشانات شہادتیں مٹانے کا موقع مل گیا ہوگا. وہ تم پر ابھی ہاتھ تو نہ ڈالتے، تمہیں کچھ اور وقت دیتے، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے پوری طرح باخبر تھے. انہیں معلوم تھا کہ تم نے بہت دیر بعد پاڑے پر پیرو کی جگہ بیٹھنا قبول کیا تھا. وہ افسر جو تمہارے جیسے دادا کے ہاتھ آ جانے کے بعد اتنی آسانی سے چھوڑ دیے جانے کے فیصلے پر ناراض تھے، ان کی رائے میں پاڑے پر تمہارے نہ بیٹھنے کی جھجک بھی ایک دکھاوا تھی. ان افسروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کی بات نہ چل سکی. لیکن وہ افسر جنہوں نے تم پر اعتبار کیا تھا کوئی بات واضح نہ ہونے کی وجہ سے ڈگمگانے لگے تھے. جیسے جیسے کوئی سراغ ملنے میں انہیں ناکامی ہو رہی تھی وہ کمزور ہو رہے تھے. لوٹ پھر کے ان کی نظریں تمہاری ہی طرف آتی. ماری نہ آ جاتی تو شاید تمہیں زیادہ وقت نہ ملتا. اپنے کو بس اتنے ٹائم کی ضرورت تھی. اتنے ہی ٹائم کی؟ شکلا تعجب سے بولا. دادا کو آگ میں بھونکنا اور تھوڑا ان دونوں کو سنبھالنا تھا. وٹھل نے برآمدے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. پھر وہ بھی دیر نہ کرتی. اندازہ ہے دادا. شکلا گہری سانس لے کر بولا. میں سوچتا ہوں اس رات اگر وہ تمہیں تھانے میں روک لیتے اور تمہارے بجائے کسی اور ذریعے سے گیتا اس کی ماں کو دادا کی خبر ملتی تو جانے کیا کچھ بدلا ہوا ہوتا. نہیں روکتے صاحب وہ اپنے کو. نہیں روکتے؟ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اپنے کو پتا تھا وہ روک سکتے ہیں، اسی واسطے ہم نے پورا ٹائم لگایا تھا ان کو آگے پیچھے کا سمجھانے کو. اس کے بعد اپنے کو جانے ہی دینا تھا. میں جانتا ہوں، شکلا ہکلاتے ہوئے بولا. پہلے نہیں تو بعد میں مجھے اس کا احساس ہوا، اور اب یہاں آنے کے بعد کچھ زیادہ معلوم ہوا کہ تم نے وہاں کس لیے اتنی تکرار کی تھی. پولیس کے سلسلے میں تمہارا تجربہ کم نہیں ہوگا، مگر دادا میں انہی لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، ان میں سے کسی کا دماغ پھر سکتا تھا، وہی راستے کا پتھر بن جاتا. وہ تینوں افسر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. باہر آ کے انہوں نے یہی کہا بھی، مگر پولیس نے یہ سوچ کر تم پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی تمہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دی. فرض کرو اگر ایسا، پھر اپنا بھی الٹ سکتا تھا صاحب. شکلا کے چہرے پر لکیریں کھنچ گئیں، جیسے وٹھل کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یا اسے ناگوار گزری ہو، یا وٹھل کی دماغی حالت پر اسے شک ہونے لگا ہو. تاہم اس نے نرم لہجے میں کہا. دیر تو ہو جاتی دادا. خیر. وہ پہلو بدل کے بولا. جانے دو، آج سب بات کی باتیں ہیں. بات کہاں سے چلی تھی کہاں نکل گئی. جانے میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ آپ سویرے آنے کا بول رہے تھے. ہاں، شکلا مستعدی سے بولا. اور میں کہہ رہا تھا
شکر کرو ماری آ گئی، وہ نہ آتی تو تمہیں زیادہ وقت نہ دیتے۔ ہم بھی نہیں لیتے صاحب، میں سمجھا نہیں، تم اپنے کو جانکاری تھی، وہ ادھر اپنے پاس ہی پلٹیں گے۔ پھر تم، شکلا چھپڑتی آواز میں بولا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ جارجی اور وکی ہی؟ نہیں تھا تو ہو جاتا صاحب، وٹھل نے تنک کے کہا، پہلے ہم اسی سور کی اولاد کے پاس جاتے۔